الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بابا سے بلند محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف پڑھیں: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وعلى آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف پڑھیں: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے شہر ہنگولی میں آج جشن ولادت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو سینہ ٹھونک کے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم. کسی کو برا لگے لگتا رہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور جو بھائی لوگ، یہ بزرگ لوگ جو ٹیک لگا کے تکیہ بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو وہ سننے نہیں دے رہا ہے، وہ ان سے باتیں کروا رہا ہے. کون نہیں سننے دے رہا ہے؟ زور سے بولو کون، اور زور سے بولو کون. کیونکہ وہی تھا جو حضور کی جشن ولادت کے وقت رو رہا تھا، سر پیٹ رہا تھا، وہ یہاں پر بھی آ گیا ہے حال میں. سننے نہیں آیا ہے، وہ سننے والوں کو بہکانے آیا ہے وہ. کیونکہ اس کا تو مرتبہ، اس کی تو بات ہی کچھ عجیب ہے. کبھی کبھی وہ نیک کام بھی کراتا ہے،
اور کبھی کبھی بہکاتا بھی ہے وہ. نیک کام کیسے کراتا ہے ایک واقعہ سنا کے بات آگے کو بڑھاؤں, اور وہ لوگ بڑے غور سے سنیں جو دوسرے محلے میں بیٹھے ہوئے. ایک سنی مسلمان صبح صبح فجر کے وقت نماز کے لیے نکلا. دروازے سے نیچے آیا, گلی میں گیا, آگے کیچڑ تھی, پیر پھسلا, گر گیا. وہ مسلمان اٹھا, واپس گھر گیا, کپڑے بدلے, کیچڑ لگی تھی صاف کی, پھر گھر سے نکلا. دروازے پہ آیا, گلی میں گیا, جہاں پہلے گرا تھا پیر پھر پھسلا, پھر گر گیا. واپس گھر پہنچا, تیسرا جوڑا بدلا, کیچڑ صاف کی. جیسی گھر سے نکل کے گلی میں آیا تو کیچڑ کے پاس میں ایک بڑا نیک صورت, نیچا کرتا, اونچا پیجامہ, ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا. پہلے لالٹینیں چلتی تھیں, ایک شمع ہوتی, اس کے اندر پکڑنے کا ہوتا, لے کے جاتے. لالٹین لیے کھڑا ہے اور آنے والے سے بولا بڑے آرام سے آنا, گر مت جانا, کپڑے گندے ہو جائیں گے, پھر واپس جاؤ گے. گرنا نہیں, آرام سے آؤ. بڑے آرام سے اس سنی مسلمان کو اس نے کیچڑ پار کرائی اور مسجد کے دروازے تک لے کے گیا, اور دروازے پہ جا کے رک گیا. کہنے لگا جاؤ نماز پڑھو. وہ مسلمان کہتا ہے آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی نماز پڑھو. وہ کہنے لگا نہیں آپ جاؤ. یہ مسلمان دروازے پہ کھڑا ہے, عجیب آدمی ہو, مجھے کیچڑ سے بچا کے لائے, 2 بار میں گر گیا, تم نے لالٹین کی روشنی میں مجھے کیچڑ پار کرائی, مسجد کے دروازے تک آ گئے, میں جا رہا ہوں اندر اللہ کی عبادت کرنے, تم دروازے پہ کھڑے ہو. نہیں نہیں نہیں, تم جاؤ نماز پڑھو, میرا کام تھا یہاں تک پہنچانا, پہنچا دیا. مسلمان کہنے لگا بڑے عجیب آدمی ہو, تم کون ہو, نام کیا ہے, کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا نام نہ پوچھو, اگر پوچھو گے تو ناراض ہو جاؤ گے. مگر مسلمان کہنے لگا نہیں مجھے نام بتاؤ. کہنے لگا بتا ہی دوں. کہاں بتا. کہا میرا نام ابلیس ہے, تم مجھے شیطان کہتے ہو. مسلمان نے دیکھا, حیرت میں پڑ گیا, تیرا کام نماز سے دور کرنا, تو مجھے نماز کے لیے مسجد کے دروازے تک لایا. تو کہنے لگا 2 مرتبہ گرا کے دیکھ لیا. مسلمان کہنے لگا کیا مطلب؟ 2 مرتبہ. بولے تو نے گرایا تھا؟ کہا وہ میں نے ہی تجھے گرایا تھا, مگر جیسے ہی میں نے پہلی مرتبہ گرایا اور تو ہمت کر کے اٹھا, گھر گیا, کپڑے بدلے, تو اللہ نے تیرے پورے گھر والوں کے گناہ معاف کر دیے. جب تو دوبارہ آیا, میں نے دوبارہ جیسی گرایا اور تو اٹھ کے پھر گھر گیا, کپڑے پہن کے جب آیا تو اللہ نے تیرے پورے گاؤں والوں کے گناہ معاف کر دیے. کہنے لگا میں تیسری مرتبہ ڈر گیا, اگر اب کی میں نے گرا دیا تو کہیں تیرے اس اٹھنے کے صدقے سارے جہان کے سنیوں کے گناہ معاف نہ کر دیے جائیں, اس لیے میں تجھے لے کے آیا ہوں. یہی شیطان یہاں بھی آیا ہوا ہے, وہ میرے بھائیوں کو بہکا رہا ہے. لیکن اب سب لوگ لاہور پڑھ دینا, اگر بات کروائے وہ تو لاہور پڑھ کے بھگا دینا. ایک واقعہ اور ذہن پہ آیا ہے تو کہو سنا دوں. آپ نے نام سنا ہے اس صحابی کا جس کو دنیا حضرت امیر معاویہ کہتی ہے, رضی اللہ تعالی عنہ. امت کے ماموں ہیں وہ, کاتب وحی ہیں وہ, بے شک بے شک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں, صبح صبح کا وقت ہے. شیطان آیا اور تھپکی دے دے کے سلا گیا, آنکھ لگ گئی, نماز کے لیے نہ اٹھے. سورج جب اوپر کو آیا, دھوپ چہرے پہ پڑی, آنکھ کھلی, بہت روئے. نماز قضا کی, بہت روئے, اللہ سے توبہ کی, معافی مانگی. دوسرا دن جب ہوا
فجر کے وقت کوئی اٹھا رہا ہے. حضرت امیر معاویہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی اٹھا کے باہر گیا، پردے کے پیچھے گیا ہے. حضرت امیر معاویہ بستر سے اٹھے، پردے کے باہر گئے، دیکھا ایک جا رہا ہے، ہاتھ پکڑا. کون ہو؟ بڑے محسن ہو، کل میں سو گیا تھا، نماز قضا ہو گئی، آج تم نے آ کے مجھے اٹھا دیا. بڑے میرے محسن ہو، نماز کے لیے اٹھایا ہے تم نے، بتاؤ کون ہو؟ کہنے لگا معاویہ آپ اٹھ گئے، نماز پڑھو، نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا نہیں نام بتاؤ تم کون ہو، کل میری آنکھ لگ گئی تھی. حضرت امیر معاویہ نے پکڑ لیا ہاتھ، اور صحابی جب ہاتھ پکڑ لے تو شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہاتھ چھڑا سکے. بے شک حق ہے. پکڑ لیا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں بتا تو ہے کون، تو نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ. کہنے لگا معاویہ اگر پوچھ ہی رہے ہو تو مجھے ابلیس کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے قرآن تو یہ کہتا ہے، میں نے لکھا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو انسانوں کا کھلا دشمن ہے، نماز سے روکتا، زکوٰۃ سے روکتا، نیک کاموں سے روکتا، آج تو مجھے اٹھانے آ گیا، بتا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا معاویہ کل میں نے سلا کے دیکھ لیا. آپ توجہ کیجئے گا ذرا. کہنے لگا امیر معاویہ کل میں نے سلا کے دیکھ لیا. کہا کیا ہوا؟ کہا 2 رکعت قضا کرائی تھی، تم نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے 2 کے بدلے تمہیں 200 رکعتوں کا ثواب دیا ہے. سبحان اللہ. تو میں اٹھانے اس لیے آیا ہوں کہ 2 پڑھو تاکہ 2 ہی رکعت کا ثواب ملے. بے شک. کہیں آج بھی رونے لگے تو کہیں 2000 رکعتوں کا ثواب نہ مل جائے. بے شک. تو یہ کبھی کبھی نیک کام بھی کرا دیتا ہے. بات چل رہی تھی، میرے اعلیٰ حضرت سینہ ٹھونک کے کہہ رہے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. بے شک. الحمدللہ وہ قلعہ میں نے دیکھا ہے جو حضور کے ولادت کے وقت شق ہو گیا تھا. بغداد شریف میں تھوڑے فاصلے پر وہ بہت بڑا قلعہ اب بھی موجود ہے. سبحان اللہ. آج آپ یہاں بیٹھے ہو، خادم بھی بریلی شریف سے حاضر ہوا ہے، آپ کو سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے میں دور سے بولنے کا عادی ہوں، ایسے نہیں کہ میں کیا بولوں میں ہی نہ سمجھوں تو آپ خاک سمجھیں گے. اس لیے میں دور سے بول رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بے شک. سمجھ رہے ہیں. اب ذرا سنیے تاج الشریعہ کا ایک کلام آپ کو سناؤں. سبحان اللہ. سبحان آپ نے اللہ. توفیق صاحب سے ان کے انداز میں بڑے اچھے کلام سنے، بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے، اور نئی آواز ہے، نیا انداز ہے. حضرت کا کلام، تاج الشریعہ کا کلام، اس کے چند شعر میں آپ کو سناؤں، اور یہ سوچ کے سنیے گا، یہ نیت کر کے سنیے گا کہ حضرت تو لکھ رہے ہیں، افضال پڑھ رہا ہے، مگر ہماری بھی یہی تمنا ہے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. ہر ایک کی تمنا یہی ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے تاج الشریعہ کو؟ جس نے دیکھا ہے ہاتھ تو اٹھانا، ہاتھ نیچے کرو. جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. یہ ذرا سے بچے جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا نہیں ہے، مگر بستی بستی کریا بستی بستی کریا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے جو تاج الشریعہ کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، یہ اس کا اثر ہے. حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ عرض ہے حضور کی بارگاہ میں، عرض ہے، فرماتے ہیں اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو جانا ہے حضور کے در پاک پہ، سبحان توجہ اللہ. سے سنیں. اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. میری بگڑی جو
بناؤ تو بہت اچھا سبحان ہو، اللہ بہت اچھا ہو، میرے ساتھ کہنا، میری بگڑی جو بناؤ تو تو بہت اچھا ہے ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ شعر سنیے، کہتے ہیں، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بے شک بے شک سنا بھی جاتا ہے، سننے کے ساتھ ساتھ بولا بھی جاتا ہے، سبحان اللہ سننے کا بھی ثواب، اور زبان سے بہت اچھا ہو کہو گے تو کہنے کا بھی سبحان ثواب۔ اللہ سبحان اللہ آج بہت سے لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھو، لمبے لمبے امامے، اونچے اونچے امامے، پورے ٹیپ ٹاپ کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، مگر شیطان نے ان کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی قید سے ان کو باہر آنے نہیں دیتا۔ بے شک بہت سے ایسے ہیں جو تمہارے سامنے بالکل فرشتہ بن کے آئیں گے اور اس پر بیٹھ کر ایسی ایسی سنائیں گے کہ تم سوچتے ہوگے یہ کیا ہے، مگر معلوم ہے وہ پورے مکمل شیطان کے جال میں بے پھنسے شک ہوئے بے ہیں۔ شک شعر سنیے، تاج الشریعہ کہتے ہیں، گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور۔ گردش دور کا مطلب ہے زمانے کے حالات نے، زمانے کے حالات نے مجھے روند کے رکھ دیا، پامال کر دیا۔ فرماتے ہیں، گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور، اپنے قدموں آمین آمین میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو کیا اس سے بھی اچھی کوئی تمنا ہوگی؟ اس سے بہتر کوئی تمنا ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل بے جائے؟ شک بے شک اس سے بڑی کوئی تمنا نہیں۔ جب کیا نام ہے اس کا، ہنگولی والوں، ایک ہنگلی ہے کلکتہ کے برابر میں، ڈسٹرکٹ بنگال میں، ابھی 5 ستمبر کو میں تھا وہاں۔ آج ہنگولی کون سا ہے؟ ہنگولی ہنگولی۔ تو ہنگولی والوں، اس سے اچھی تمنا کیا ہوگی کہ میرے سرکار اپنے قدموں میں سلائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تاج الشریعہ کا ایک شعر یہ بھی سنیے، ہم اور اب سب کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے امام لوگوں تم لوگ خاموش بیٹھے ہو، یہ امام ہیں، تم ان کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہو۔ مقتدی بالکل ایسے ہیں، موبائل لیے بیٹھے ہیں، موبائل۔ اللہ یہ موبائل بھی آج ابلیس سے کم نہیں ہے، ہر کام چھڑوا دیتا ہے یہ۔ بے شک بے شک ہاں، جب ضرورت ہو تو اس کو لو، جب ضرورت نہ ہو تو الگ رکھو۔ یہ بہت اچھی بھی چیز ہے اور بہت بری بھی چیز ہے بہت بری بھی چیز ہے۔ شعر سنیے، ہم اور آپ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سب کون ہو؟ زور سے بولو حضور کے غلام اور آواز سے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، کون ہو؟ ہاں، ہم ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کون ہیں؟ حضور کے غلام تاج الشریعہ کا شعر سنو، شعر سبحان سنو، اللہ سبحان کہتے اللہ ہیں، یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن
یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا اے ہو۔ کاش میرے آقا فرما دیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اے کاش میرے آقا کہہ کے فرمائیں عبد الغفور آجا تو میرا ہے، سبحان اللہ، کیا کہیں؟ عبد الغفور تو میرا ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک بات ہے، آپ میرے مصطفیٰ کی محبت میں یہاں آئے ہو، بے شک، آقا کی محبت میں آئے ہو، لاؤ ہاتھ اپنا میرے ہاتھ میں لاؤ، یہ چہرہ میرے مصطفیٰ کو ایسا پسند ہے۔ سبحان نبی اللہ، کی محبت میں آئے ہو تو آج میرے مصطفیٰ کا چہرہ سبحان جیسا اللہ، پسند ہے عبد الغفور بھائی آج سے ویسا چہرہ سبحان ہو اللہ، جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا اگر اپنا کہہ کے بولا لیں، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، شعر سنو اور خوب سنو، کیسا ہے سنو، فرماتے ہیں غم پے ہمیں سے یہ بستی میری ویران ہوئی، غم پے ہمیں سے یہ بستی میری ویران ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ مسلسل غم نے میرے دل کی بھی بستی کو ویران کر دیا ہے، مسلسل غموں نے میرے دل کی بستی کو ویران ویران کیا ہے۔ کر دیا۔ ہمارے پیر ہیں، انہوں نے کہا ہے تاج الشریعہ کے مرید اور خلیفہ، جی جی جی، الحمدللہ میں مرید ہوں سبحان حضور اللہ، مفتی اعظم ہند کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں میں مرید تو ہوں مفتی اعظم کا، مگر اپنے پیر کا سارا فیض میں نے تاج الشریعہ سے سبحان پایا۔ اللہ، سبحان اللہ، میرا بچپنا تھا جب میں مفتی اعظم ہند سے مرید ہوا، سبحان اللہ، مجھے کچھ پتا نہیں ہے میرے پیر، اللہ، ان کا جلوہ، مگر ہاں ان کا جلوہ میں نے تاج الشریعہ سے حاصل سبحان کیا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو میرے مرشد اجازت تو ہیں ہی وہ۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں نانا کے پاس، جمعرات کا دن ہے آج کا، سبحان جمعے اللہ، کی رات ہے، حضور مفتی اعظم ہند آرام کر رہے ہیں، جم غفیر ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، اور مولانا سلطان اشرف صاحب بہیڑی کے نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت بھی پڑھ رہے ہیں میرے پیر کی، تو سبحان شمع اللہ، رسالت ہے، سبحان اللہ، عالم سبحان تیرا اللہ، پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں سبحان اللہ، تیرے در سبحان کا، اللہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا آنا، دانا، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اشعار پڑھتے رہے وہ، حضور تاج الشریعہ برابر میں بیٹھے ہیں نانا کے، جوانی کا عالم ہے، مقطع پڑھ رہے ہیں مولانا سلطان اشرف، مقطع ہے آباد اسے فرما ویراں سبحان ہے اللہ، دل نوری، آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ، ویرانہ۔ حضور تاج الشریعہ نے مولانا سلطان اشرف صاحب سے فرمایا مولانا ایسے نہ پڑھو، سبحان اللہ، ایسے نہ پڑھو۔ حضور مفتی اعظم کے مقطع کو انہوں نے پڑھا، تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں مولانا ایسے نہ پڑھو، سلطان اشرف صاحب کہہ رہے ہیں حضرت پھر کیسے پڑھوں؟ سبحان اللہ، تاج الشریعہ نے فی البدی کہا ایسے پڑھو، سرکار کے جلووں سے سبحان روشن اللہ، ہے دل نوری، بے شک، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی نبی کریم کے کرم سے حضور مفتی اعظم ہند بلکہ ان کے صدقے میں سارے جہان کے سنی مسلمان جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں ان کا دل ویران نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاج الشریعہ اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں سنیں، فرماتے ہیں غم پے ہمیں سے یہ بستی میری ویران ہوئی۔ اب ویران بستی آباد کیسے ہوگی؟ اس آباد
کرنے کا نسخہ دوسرے مصرے میں فرماتے سبحان ہیں اللہ غم پہ ہمیں سے یہ بستی میری ویران ہوئی، دل میں اب خود کو بساؤ تو بہت، اچھا ہو دل میں اب خود کو بساؤ تو بہت. اچھا ہو. کچھ لوگوں کے منہ نہیں کھلنے دے رہا ہے وہ جی جی وہ اب بھی منہ نہیں کھلنے دے رہا ہے، جی جی کیونکہ منہ کھلے گا زبان سے بہت اچھا ہو نکلے گا تو وہ سوچ رہا ہے اس کی زبان اچھی کیوں ہو، اللہ. سنی مسلمان کی زبان اچھی کیوں ہو، وہ نہیں کھلنے دے رہا ہے. اس لیے اب میں آگے کو دیکھوں گا کون کون اپنے یہ کہہ کے اپنی زبان کو اچھا کرنا چاہتا ہے. سنیے ارشاد فرماتے ہیں تم تو مردوں کو سبحان اللہ. جلا دیتے ہو میرے آقا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا مردوں کو جلاتے، بے شک بے مردوں شک. ہی نہیں بلکہ جس میں جان نہیں ہوتی میرے مصطفیٰ اس کو بھی جلا سبحان دیتے اللہ. ہیں. سبحان اللہ. مردہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ وہ ہے جس کے اندر، جیسے میں ہوں، میں مردہ نہیں زندہ ہوں، میری روح نکل جائے تو میرا جسم مردہ ہو جائے گا، بے شک. اور میری روح کو پھر میرے جسم میں لوٹا دیا جائے تو میں، زندہ ہوں. ہاں. مردے کا مطلب، مردے کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکلی ہوئی روح کو واپس کر دینا. بے شک بے شک. نکلی ہوئی روح کو، کمال ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. بولو کمال ہے کہ نہیں؟ مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے بے جان والے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم نے بے جان والے پتھروں کو کلمہ پڑھایا. مردے کو زندہ کرنا کمال ضرور ہے، مگر پتھر سے کلمہ پڑھوا دینے سبحان والا جو اللہ، کمال ہے سبحان اللہ. یہ مردے کو زندہ کرنے سے اعلیٰ کمال ہے. بے شک بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کائنات جا رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت علی پیچھے پیچھے ہیں، پہاڑی کے دامن سے گزر ہو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے، علی پیچھے. تھوڑی دور چلے، علی کے کانوں میں آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول سبحان اللہ. اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب لوگ زور سے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سنو، حضرت امام زین العابدین سے لوگوں نے معلوم کیا اہل سنت کی نشانی کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت وہ ہیں جو مصطفیٰ پہ کثرت سے درود پڑھا کرتے سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھ لو اپنوں کو اور دیکھ لو غیروں کو. اپنا ہر ایک بندہ جب نبی کا نام آتا ہے انگوٹھے چوم کے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتا، مگر وہ کہتے ہیں آ جناب نے کہا. کیا کہتے ہیں؟ جی جی. آ جناب نے کہا، کیونکہ نام لے گا تو درود پڑھنا پڑے گا، اور شیطان درود سے روکتا ہے. اور درود بھی پڑھتا کون ہے؟ ایمان والا. بے ایمان نہیں پڑھتا. یہی بے ایمان پر ایک بات ذہن پہ آئی ہے، توجہ کیجئے گا. ناظم صاحب مجھے بتا دینا، مردوں سے شروع ہوا ہے، میں آگے کو چلا جاؤں کہیں پیچھے سلپ نہ ہو جائے. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ مفتی سید غلام میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مصنف بھی ہیں. ان کے چچا حضرت سید برہم چاری صاحب، ولی صفت انسان، آگرہ سے گزر رہے ہیں ٹرین میں، اسٹیشن پہ ایک اشتہار لگا ہوا دیکھا. اشتہار کو دیکھا، مشاعرے کا اشتہار لگا ہے، اس میں ایک مصرع طرح، اور مصرع طرح کیا ہے؟ وہ یہ ہے جائز نہیں ہے دوستو مولود و فاتحہ. کیا ہے مصرع؟ جائز نہیں ہے دوستو مولود و اللہ اکبر. فاتحہ. اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب ہے دوستو میلاد پڑھنا جائز نہیں، فاتحہ پڑھنا جائز نہیں. اللہ اکبر. یہ لکھا تھا مصرع طرح جلی حرفوں میں بڑے بڑے. حضرت برہمچاری صاحب نے جب اس کو دیکھا ٹرین سے اتر گئے، بولے نہیں جائیں گے، پہلے مشاعرے میں شریک ہوں گے. مشاعرہ جب منعقد ہوا پہنچ گئے، نام لکھوا دیا اپنا بھی، کلام لکھا
سب اپنا اپنا کلام پڑھنا اس پہ گرا لگا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جائز نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے برا ہے میلاد پڑھنا, کوئی کہہ رہا ہے فاتحہ لگانا بدعت ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور جب باری آئی مولانا سید برہمچاری اللہ. صاحب کی, انہوں نے اپنی غزل پڑھنا شروع کی, اور پڑھنے کے پڑھتے پڑھتے جب اس پر گرا لگائی, اس گرا کو سنو. گرا جانتے ہو, مصرع ترا سے پہلے اپنا مصرع جوڑنا. سبحان اللہ. تو اس میں جو مصرع ترا اپنا جوڑا, تو حضرت مولانا برہمچاری صاحب جو لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, سننا مجمع سنیوں کا تھا, مگر اس سے فائدہ وہابی اٹھا رہے تھے. اور اس پورے مجمع کو جب مولانا برہمچاری صاحب نے اپنا مصرع دیا ہے, کیا لکھا سناتے ہیں, آپ بھی سنو. فرماتے ہیں کنجوس بے شک. مکھی چوس. اللہ اکبر. پھر سے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. کنجوس مکھی چوس بے شک. وہابی کے مال پر جائز نہیں ہے دوستو مولود و فاتحہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے نہیں سمجھے؟ پھر پڑھتا ہوں, پھر سنو, مزہ لے لے کے سنو, مزہ لے لے کے پڑھو, میرے ساتھ پڑھو. کنجوس مکھی چوس مکھی چوس وہابی کے مال پر جائز نہیں ہے دوستو مولود و فاتحہ. کیوں کہ میلاد پڑھنا یہ سنیوں کا طریقہ, اور میرے نبی کی میلاد پر جائز پیسہ خرچ کرنا سنیوں کا طریقہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے عزیزوں میرے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے حضرت علی. آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی آگے دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اوپر دیکھا نیچے دیکھا, چند قدم اور بڑھے, ابھی 2 قدم اور بڑھے ہیں, آواز پھر آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر آگے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے, آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. 2 قدم اور بڑھے, پھر آواز آئی. میرے مصطفیٰ نے پیچھے کو مڑ کے دیکھ کے حضرت علی سے فرمایا علی کیا دیکھ رہے ہو, حیرت میں ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور دیکھ کیا رہا ہوں, جس کو دیکھ رہا ہوں وہ دکھ نہیں رہا ہے, آواز آ رہی ہے, آواز سن رہا ہوں. کہا کیا بات سن رہے ہو؟ کہا حضور کوئی آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے. سبحان کہا اللہ. علی تمہیں نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا آؤ. فرمایا دیکھو چوٹی پہ جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ مجھے دیکھ کے سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. فتح مکہ ہو رہی ہے. حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں میرے آقا فتح مکہ مدینہ شریف سے آئے, مکہ شریف فتح ہو رہا ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ڈر کی وجہ سے مدینہ مکہ شریف سے بھاگ گیا. صحابہ اکرام نے عرض کی حضور اکرمہ ادھر گیا ہے. پیچھے سرکار گئے تو ایک جھیل کے کنارے اکرمہ ایسے بیٹھے ہیں, ایسے یعنی سامنے پانی, آگے جھیل ہے, اس کے آگے پہاڑ ہے, اکرمہ ایسے بیٹھے ہیں. آقا کائنات پیچھے سے آئے, ارشاد فرمائے اکرمہ اسلام سے کب تک بھاگو گے؟ اکرمہ نے ایسے جب دیکھا سرکار کو ڈرنے لگے. آقا نے فرمایا ڈرو نہیں. اکرمہ بتاؤ اسلام سے کب تک بھاگو گے؟ حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں اسلام لے آؤں گا مگر ایک شرط ہے. کیا ہے؟ ایک شرط ہے. ایک شرط ہے. اب یہ شرط والی بات جب آ گئی ہے تو ایک ولی کا واقعہ سنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے شریعت سے مجھے دکھے نا مولانا اس سے ہونا آپ کا میں نے بیان سنا تھا کبھی آپ 2019 سے اس کے معاملے میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور حکیم شریعت, جانشین امین شریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جانشین حضور امین شریعت
جانشین حضور امین شریعت داماد حضور سرکار تاج الشریعہ، داماد حضور سرکار تاج الشریعہ، خلیفہ حضور قائد ملت مولانا عبد الرحمن رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے گا۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، باادب ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سرکار کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ سب حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ جو بچے آگے پیچھے شور مچا رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، اور جو حضرت کے ساتھ تشریف لانے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ انہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ پنڈال میں بہت ساری جگہ موجود ہے۔ نبیر استاذ زمن شہزاد حضور امین شریعت اور داماد سرکار تاج الشریعہ جلوہ فرمائے، حضرت کے چہرے کو محبت کی نظروں سے دیکھیں اور تھوڑی دیر میری طرف توجہ کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب اکرمہ کے پاس فتح مکہ کے دن تشریف لے گئے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں سرور کائنات نے اکرمہ ابن ابی جہل سے فرمایا، اکرمہ اسلام سے کب تک بھاگو گے؟ کہنے لگے میں ایمان لے آؤں گا مگر ایک شرط ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کے اوپر چوٹی پہ جو پتھر رکھا ہے وہ وہاں سے آ جائے آپ کے پاس، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ ابھی اکرمہ نے اتنا کہا ہی تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک پہاڑ کی طرف کو اٹھی اور پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ جو پتھر رکھا تھا اس پہ پڑی۔ جیسے ہی سرکار کی نظر اس پتھر سے ٹکرائی، امام رازی لکھتے ہیں کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا، نیچے اترنا شروع ہوا، پانی پہ آیا، تیرتا ہوا اوپر آیا اور سرکار کے قدموں کو چوم کے بولا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ سے فرمایا، ایکفی کا ھذا، اکرمہ اتنا کافی ہے؟ یہی تو کہا تھا کہ آ جائے۔ اکرمہ کہنے لگے حتیٰ یرجع الی مکانی، ابھی اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پتھر کو دیکھا، پتھر نے پھر سلام رخصت عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، اور کہنے کے بعد آگے بڑھا، پانی پہ گیا، تیرتا ہوا اوپر اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے وہ پتھر رکھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا پتھر سے معلوم کریں، اے پتھر تو اپنی جگہ سے ہٹا کیوں؟ تیرے اندر طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، چلا کیسے؟ کبھی پہاڑوں پہ چلنا ہو تو چڑھ کے دیکھنا، بہت مشکل ہے، اور چڑھ جاؤ تو اترنا اور مشکل ہے۔ پیر والا انسان پہاڑوں سے اترنے میں مشقت محسوس کرے،
اور چڑھنے میں تکلیف محسوس کرے. اے پتھر تو اپنی جگہ سے ہٹا کیوں؟ تو اپنی جگہ سے نیچے آیا کیسے؟ تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، تیرا کیسے؟ نیچے جاتا ہے، اوپر آیا کیسے؟ کیا تجھے سرکار نے بلایا تھا؟ کیا میرے آقا نے تجھے آواز دی تھی؟ پتھر زبان حال سے کہے گا تم نے اکرما کی بات نہ سنی؟ اکرما نے کہا وہ پتھر آ جائے. میرے آقا نے جب نظریں اٹھائی تھیں تو میں نے نظریں اٹھنے کے منشا کو سمجھ لیا تھا کہ میرے نبی کی نظر میری طرف اٹھ رہی ہے. میں نے دیکھا تھا اور تم سب نے دیکھا ہے کہ جب عصر کی نماز میں میرے آقا نے نظریں اٹھائی تھیں تو خدا نے قبلہ بدل دیا تھا. بے شک بے شک. نظریں اٹھیں قبلہ بدل جائے. میرے آقا کی نظر میری طرف اٹھی، میں سمجھ گیا کہ میرے نبی اب مجھے بلا رہے ہیں. ایک نظر پڑی، اس نے ہلنا سکھا دیا، اس نے اترنا سکھا دیا، اس نے تیرنا سکھا دیا، بے زباں کو بولنا سکھا دیا. حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، بہت کمال کی بات ہے، مگر میرے نبی نے تو بے جانوں کو کلمہ پڑھا بے دیا. شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، یہ تو اکرما کی بات ہے. اکرما کے باپ ابو جہل کی سب سے بڑا دشمن تھا میرے مصطفیٰ کا. آیا تھا کنکریاں لے کر اور ہاتھ میں دکھانے کے بعد کہنے لگا تھا بتاؤ اس میں کیا ہے. واقعہ سنانا مقصود نہیں، ایک بات میرے ذہن پہ آئی ہے جس کو بتانا مقصود ہے. حضرت سرور کائنات سے کہنے لگا بتاؤ اگر نبی ہو تو اس میں کیا ہے. اگر اپنے نبی بتا دیتے کہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں تو بتاؤ کمال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی جی بے شک بے شک. اگر نبی بتا دیتے تو آج تک اس کے بعد والے خطبہ بیان کرتے آتے کہ میرے نبی نے مٹھی میں بند ابو جہل کے سوال پر کنکریاں بتائی تھیں. لیکن میرے دوستو اب تک تو کمال ہوتا لیکن اب کمال نہیں ہوتا. کیوں کہ آج الٹرا ساؤنڈ مشین آپ کی کڈنی کی ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بتا دیتی ہے. جی جی بے شک. آپ بتا دے کہ میرے نبی سے ابو جہل نے سوال کیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کنکر ہیں. تو کیا کہ آج کے لیے کوئی کمال ہوتا؟ نہیں. اس لیے میرے نبی آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے. ابو جہل نے جیسے ہی پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا اپنی مٹھی میں جو ہے اس سے پوچھ کہ میں کیا ہوں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ اس کے مٹھی سے بھی آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میرے دوستو آج یہ جشن ولادت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ کہہ دو اللہ کے فضل اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوب خوشیاں منائی جائیں. اے محبوب آپ فرماؤ. اللہ خود کیوں نہیں کہتا اے میرے بندو یا عبادی، اے میرے بندو بفضل اللہ وبرحمتی، اپنے رب کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. اے اللہ تو خود کیوں نہیں کہتا؟ قل کیوں کہتا؟ اپنے محبوب سے کیوں کہلواتا؟ اس قل کی وجہ حضرت کے دادا جان نے اپنے سبحان اللہ. کلام میں بہت اچھی بیان کی ہے. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے کہا قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، بے شک بے شک. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اپنی بات اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے. اے محبوب آپ کہو، آپ فرماؤ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. سنی مسلمانوں ایمان سے بتانا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے کیا ہے؟ اولاد، مال و دولت، زندگی، مکان، یہ ساری چیزیں، ماں باپ، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے؟ نہیں، سب سے بڑا فضل ہے میرے مصطفیٰ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس سے بڑا فضل رحمت ہے خدا بندی کا ہمارے لیے اور کوئی نہیں. اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہمارے لیے مصطفیٰ ہیں. اللہ سے خود معلوم کرو
اے اللہ تو نے فضل اور رحمت تو بتایا، مگر یہ بتا تیری رحمت ہے کون؟ تو قرآن میں خود رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بے شک۔ لوگوں اگر میری رحمت دیکھنا ہے تو میں نے اپنے پیارے حبیب کو تمہارے لیے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت پر خوب ذکر کرو، خوب چرچا کرو۔ آج نہ جانے کیسے کیسے اعتراض پہ اعتراض کرنا شروع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت مکے والوں نے چراغاں کیوں نہیں کیا، جھنڈیاں کیوں نہیں لگائیں، جشن ولادت کیوں نہیں کیا؟ اس نادانوں سے پوچھو میرے مصطفیٰ کس کی طرف آئے تھے، نبی کریم مبعوث کس کی طرف ہوئے تھے؟ قرآن کریم میں رب نے خود ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم ویزکیہم، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے حبیب کو ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ وہ امی، وہ جاہل، وہ ان پڑھ، ان کے پاس ایمان نہیں، کفار تھے، وہ کفاران مکہ تھے، وہ 300 سال معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کیا جانے رحمت خدا کیا ہے، وہ کیا جانے رحمت الہی کیا ہے، وہ کیا جانے مصطفیٰ جانے رحمت کیا ہے، مگر ہاں جب میرے نبی کی ولادت ہونے کا وقت آیا، 12ویں تاریخ آئی، شب 12 آئی، سرور کائنات کے مبارک گھر میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور ابو لہب کی باندی سویبہ یہ حضرت آمنہ کے پاس ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے کو ہے، صبح صادق کا وقت ہے، رات جا رہی ہے، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، دن آ رہا ہے، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بات ذرا غور سے سننا، ہماری ولادت، ہمارے بچے کبھی رات میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی دن میں پیدا ہوتے ہیں، مگر تمہارے آقا، ہمارے آقا جب دنیا میں آ رہے ہیں تو رات میں نہیں، دن میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں نہیں، رات جا رہی ہے، نبی آ رہے ہیں، دن آ رہا ہے، نبی آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اگر رات کی تاریکی میں آتے تو رات خوش ہو جاتی، مصطفیٰ میری تاریکی میں تشریف لائے، اجالے کا دن کا چہرہ پسمردہ ہو جاتا، اور اگر نبی دن کے اجالے میں آتے تو دن کا اجالا خوش ہو جاتا اور رات کی تاریکی پسمردہ ہو جاتی۔ دن کہتا رات تیری اوقات کیا ہے، مجھے دیکھ کہ میرے مصطفیٰ نے میرے اجالے میں دنیا کو نور دیا ہے، اور اگر رات میں آتے تو رات خوش ہو جاتی، دن سے کہتی تیری کیا صورت ہے، تیری کیا حقیقت ہے، مجھے دیکھ کہ مصطفیٰ میری رات میں تشریف لا کر دنیا کو منور کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی نہ رات کی تاریکی میں نہ دن کے اجالے میں، بلکہ ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ رات جاتے ہوئے مصطفیٰ کو آتا دیکھ کے کہہ رہی ہے مصطفیٰ مرحبا، دن آتے ہوئے مصطفیٰ کو آتا ہوا دیکھ کے کہتا ہے میرے آقا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا۔ بے شک، نبی بے شک، دونوں سبحان کے اللہ۔ بیچ میں آ رہے ہیں۔ اچھا آقا کائنات پیدا کہاں ہوئے؟ کہاں؟ زور سے بولو، کہاں؟ ہنگولی میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ مہاراشٹر میں کیوں نہیں؟ ناگپور میں کیوں نہیں؟ دوسری جگہ کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا اس پہ کہ میرے مصطفیٰ مکہ مکرمہ میں جلوہ کیوں لا رہے ہیں؟ آقا کائنات مکہ مکرمہ میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ غور سے سننا، مکہ مکرمہ میں ہے کعبہ۔ جب اللہ نے زمین بنائی، یہ کعب بولتے نا کہ کعبین، اپنے پیر دھلو کعبین تک وضو میں، یہ ابری ہوئی ہڈی، ابری ہوئی کعب بولتے ہیں ابرے ہوئے کو۔ جب اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ فرمایا، حکم کیا، پانی سے جھاگ اکٹھا ہوئے، سب سے پہلے جو زمین بنی وہ وہی جگہ ہے جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ زمین پھیلتی چلی گئی، بیچوں بیچ دنیا میں کعبہ ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو مکے میں پیدا کیا۔ آپ ابھی ان لائٹوں کو بند کر دیں اور صرف ایک لائٹ ہو جلانے کو، صرف ایک، تو کیا کونے میں جلاؤ گے؟ کہاں جلاؤ گے؟ بیچ میں، تاکہ بیچ میں لائٹ جلے گی تو روشنی چاروں طرف برابر ہوگی۔ اے اللہ، تو نے اپنے نبی کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیوں کیا؟
मशीयत कहेगी मेरा मुस्तफ़ा नूर है और नूर की रोशनी चारों तरफ बराबर पहुंचे, इसलिए मैंने नबी को मक्के में पैदा किया है। बेशक बेशक सुभान आखिर अल्लाह। कायनात दुनिया में आ रहे हैं, नबी करीम की पैदाइश हो रही है। नबी करीम जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं कि मैं आगे को बढ़ी, देखूं कि पैदा होने वाला बेटा है कि बेटी। हजरत सफिया जैसी आगे को बढ़ी, देखती हैं मैंने देखा पैदा होने वाला बेटा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। सर सजदे में रखे हुए है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खतना किया हुआ है अल्लाह। और नाफ कटी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इन तीन चारों चीजों पे गौर करना। नबी करीम दुनिया में आ रहे हैं, सर कहां रखा? सजदे में। और सजदे में क्या कह रहे हैं? रब्बे हबली सुभान उम्मती, अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गौर करना इस जुमले पर। आका कायनात के इसका तर्जुमा लोग करते हैं अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, और यहाँ बख्शने का मुराद वो नहीं है गुफरान से के गुनाह बख्श दे, नहीं। यहाँ हबली का मतलब है ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। गौर करना, घर में एक बेटा है इकलौता, माँ को थोड़ी देर नजर ना आए तो माँ कमरे में तलाश करती, उसमें नहीं मिलता दूसरे कमरे में ढूंढती, वहां भी नहीं होता आंगन में जाती, कभी वॉशरूम में जाती, कभी लैट्रिन में ढूंढती, बेटा कहाँ चला गया। घर वाले परेशान कि बच्चा कहाँ चला गया, दरवाजे पे ढूंढे बच्चा कहाँ चला गया। माँ की सांसें फूल गईं, परेशान कि मेरा इकलौता कहाँ चला गया। इतने में बाहर से बच्चे का चचा आ रहा है। उसने बच्चे की माँ से कहा आप परेशान हैं? क्यों परेशान है? कहा ये बताओ क्या आपने अपने भतीजे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है? मैं इसलिए परेशान हूं, वो थोड़ी देर से दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा परेशान क्यों हो? आपका बेटा आपके भाई के साथ अपने मामू के साथ दुकान पे आइसक्रीम खा रहा है। क्या खा रहा है? आइसक्रीम। सही बताना, ये सुनने के बाद उसकी माँ की सांसें दुरुस्त हो जाएंगी कि नहीं? बेशक बेशक। दिल को सुकून मिलेगा कि नहीं? जो परेशानी थी वो काफूर हो जाएगी कि नहीं? मुश्किलें खत्म हो जाएंगी कि नहीं? मगर एक बात और बताओ, क्या उस माँ का बेटा उसको मिल गया, उसके पास आ गया? क्या उसने देख लिया? जो देखने के बाद उसकी परेशानी दूर होती, क्या उसने देखा? नहीं। मगर उस माँ से पूछो, ऐ माँ अभी तू परेशान थी, अब तेरी परेशानी कहां चली गई? तू तो बेटे को ढूंढ रही थी, तूने बेटा देखा नहीं, फिर तेरी परेशानी दूर क्यों हो गई? का इसलिए कि बेटा कहीं और नहीं है, अपने मामू के पास है, और उसका मामू उसको परेशान नहीं करेगा, जाए नहीं करेगा। ऐ अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में आया, आते ही उसने कहा बेशक। रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐ सुन्निया अपनी किस्मत पे नाच करो, हम गुनहगार जरूर हैं मगर हवाले किसके हैं? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हम तो पहले दिन से हवाले उनके हैं, बेशक पहले बेशक। दिन से उनके हवाले हैं, जिसके हवाले के हम मुजरिम हैं मगर गुस्ताख नहीं है हजरत। बेशक हम बेशक। मुजरिम जरूर हैं मगर गद्दार नहीं हैं। बेशक। आला हजरत ने एक बात कही है, इरशाद फरमाते हैं मेरा इमाम आला हजरत कहते हैं तुझी को भूल जाएं दिल ये तेरा गुमान है। इससे पहले वाला मिसरा, फिर वो तुझी को भूल जाएं दिल ये तेरा गुमान, तुझसा गुनाहगार कौन, उनसा शफी है कहां। आला हजरत अपने आप से कह रहे हैं अहमद रजा तुझसा गुनाहगार कौन, उनसा शफी है कहां, फिर वो तुझी को भूल जाए दिल ये तेरा गुमान है। मेरे आका ने पैदा होते ही कहा रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐ हिंगोली के सुन्नी मुसलमानों बड़े खुशकिस्मत हो, मेरे मुस्तफा ने पैदा होते ही अपने दामन करम में हमको समेट लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा सर रखते ही रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे।
جیسے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، اشہدو یا ملائکتی ان حبیبی لا ینسا امتہ عند الولادہ فکیف ینساہا یوم القیامہ۔ اے فرشتو دیکھو، گواہ ہو جاؤ، فرشتو دیکھو، میرا محبوب پیدا ہوتے وقت اپنی گناہگار امت کو نہیں بھول رہا ہے تو کل قیامت کی پریشانیوں میں کیسے بھول جائے گا؟ بے شک حق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس سب کو دیکھا بریلی سے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے کہا، وقت پیدائش نہ بھولے، بے شک وقت پیدائش نہ بھولے، کیفا ینسا، کیوں قضا ہو، کیوں رضا، مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ بے شک آقا کائنات دنیا میں آ رہے ہیں اور آتے ہی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتک۔ اے حبیب جب تمہاری تمنا یہی ہے کہ تمہاری امت تمہارے حوالے کر دیں تو محبوب جاؤ، ہم نے تمہاری امت کا معاملہ تمہارے بے شک حوالے بے کر شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ناف کٹے ہوئے۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ناف کاٹ کے کیوں بھیجا؟ ختنہ کیے ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ ہمارے نبی ختنہ شدہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ناف کٹے ہوئے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ نے اس پہ غور کیا؟ نہیں کیا تو آؤ حضرت کے سامنے تھوڑی دیر اس پہ غور کر لیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بے شک سمجھ رہے ہو آپ؟ غور سے سن رہے ہو آپ؟ آپ کے ایمان کو جلا مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے؟ سنیے، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ نہ کیا؟ آؤ آج غور کریں۔ ناف کٹے ہوئے مصطفیٰ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یہی ناف ہوتی ہے نا، نال، اردو میں نال بولتے ہیں اس کو۔ نال کٹے ہوئے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو نال یہاں کاٹا جاتا ہے، لیکن اپنے آقا پیدا ہو رہے ہیں تو نال کٹے ہوئے۔ کیا مطلب؟ حدیث شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ کی پیٹ سے نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا، پھر 41ویں دن اس کی حالت بدلتی، خون بنتا، مضغہ بنتا، 4 مہینے میں اعضا بن جاتے۔ جب اعضا بن جاتے، پورا بچہ ماں کے پیٹ میں بن کے تیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو ماں کے پیٹ میں بھیجتا، وہ روح پھونکتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے میں کیا ہو جاتا؟ زندہ۔ کیا ہوا؟ زندہ۔ ابھی اس کو ماں کے پیٹ میں کئی مہینے اور رہنا ہے؟ 5۔ زندگی کے لیے غذا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ غذا۔ اب اللہ نے اس بچے کے غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں ایسے کیا کہ اس بچے کی ناف سے ایک نال ماں سے جوڑا، اور جو ماں کا خون، غلیظ خون، ناپاک خون ہے، وہ نال کے ذریعے بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، بچہ غذا پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ یہ خون ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا۔ میں مشیت الہی سے عرض کروں میرے مالک، یہی بچہ دنیا میں آئے گا، آنے کے بعد غذا ناف سے نہیں منہ سے لے گا۔ ناف پیدا ہوتے ہی ناف کاٹ دی جائے گی۔ اب یہ بچہ دنیا میں آ کے غذا ناف سے نہیں منہ سے۔ اے اللہ، جب تیرا بندہ منہ سے غذا لے گا تو ماں کے پیٹ میں ناف سے کیوں؟ اور دنیا ماں کے پیٹ میں ناف سے تو دنیا میں منہ سے کیوں؟ مشیت جواب دے گی، غور سے سننا، مشیت جواب دے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جو غذا ماں کے پیٹ میں اپنے بندے کو دیتا ہوں وہ غذا ناپاک ہے، وہ غذا ناپاک۔ اب یہی بندہ دنیا میں آئے گا، اپنی زبان سے میرے پیارے کا نام لیا کرے گا، میری مشیت کو گوارا نہیں جس زبان پر میرے مصطفیٰ کا نام لیا جائے وہ ماں کے پیٹ میں خون سے ناپاک کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن بریلوی حضرت کے دادا نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں
کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. بے شک بے شک. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. مصطفیٰ بے شک بے شک. جو خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت خدا ہو کے آتا وہ بندہ خدا کا. یہ شعر جب حضرت استاد زمن نے لکھا تو کچھ اندھوں نے اعتراض کیا کہ شعر کیسا لکھ دیا, غلط لکھ دیا, مفہوم غلط. استاد زمن اپنے پیارے بھائی کے پاس آئے, اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے, پوری نعت سنائی اور سنانے کے بعد کہا بھائی جان اس شعر پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا حسن میاں تمہارا شعر بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. جب تائید کر دی سواد کر دی تو مقطع میں استاد زمن نے بھائی کو بھی یاد کیا. کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے, الہی بھلا ہو جناب رضا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو اگر ہمارے منہ پر زبان سے ماں کے پیٹ میں خون چلایا جاتا تو زبان اس خون سے ناپاک ہوتی کہ نہیں؟ زور سے بولو. اللہ نے ہمارے منہ کی پاکی کا ماں کے پیٹ میں اتنا خیال رکھا, اتنا خیال رکھا. تو اے سنیوں اب اپنی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں آ کے ہم اپنے منہ کو پاک رکھیں. شراب نہ پیا کریں, منہ ناپاک ہوتا ہے. جھوٹ نہ بولا کریں, منہ ناپاک ہوتا ہے. غیبت نہ کیا کریں, منہ ناپاک ہوتا ہے. برائیاں نہ کیا کریں, منہ ناپاک ہوتا ہے. سود نہ کھایا کریں, منہ ناپاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا فرشتہ روح پھونکنے آتا, جب زندہ ہو جاتا تو اب اللہ اس ماں کے پیٹ میں بچے کا ناف ماں سے جوڑ دیتا. ماں کا خون اس نال کے ذریعے بچے کے پیٹ میں جاتا. پیدا ہوتا تو ڈاکٹر سب سے پہلے نال, زور سے بولو کاٹتا اور زور سے بولو, کاٹتا. کیا آپ کے یہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا نال کٹا ہوا ہو؟ لیکن اپنے آقا جب دنیا میں آ رہے ہیں, ہمارے آقا جب دنیا میں آ رہے ہیں تو نال کٹی ہوئی. کٹی ہوئی. اے اللہ دنیا کے بچے پیدا ہوتے تو نال دنیا میں کاٹا جاتا, اور تیرا محبوب آ رہا ہے تو نال کٹا ہوا. مشیت کہے گی جس کا جڑا ہوتا ہے اس کا کاٹا جاتا, بے شک. کیونکہ تمہارے بچے خاکی بشر, ان کی غذا ماں کے پیٹ میں ماں کا خون. میرا مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں بھی نوری بشر ہے اور دنیا میں آ کے بھی نوری بشر ہے. سبحان اور اللہ. نور کی غذا ماں کا خون نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. میرا مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں بھی نور. اب اگر کوئی وہ ٹنگے پیجامے والا بے شک صبح بے کو شک. مولانا عبدالرحمان صاحب سے پکڑ کے کہے بابا وہ تم نے بلائے تھے مفتی صاحب بریلی شریف سے, وہ کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں ان کا نال جڑا ہی نہیں تھا. مولانا عبدالرحمان صاحب بابا کو بھی چاہیے اس کا ہاتھ پکڑ لیں. تو بتا, تو کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح؟ وہ کہتا ہے ہاں ہم نبی کی طرح, نبی ہماری طرح. تو اس سے کہنا تو ماں کے پیٹ میں رہنے میں نبی کی طرح نہیں, تو پیدا ہوا نال دنیا میں کٹا, بے شک اور میرا نبی پیدا ہوا نال کٹا ہوا. بے شک. اگر تو ماں کے پیٹ میں نہ رہ سکا نبی کی طرح, لیکن جب تیری بیوی 8 مہینے 28 دن کی حاملہ ہو, ڈاکٹر کہے 2 دن کے بعد پیدا ہوگا بچہ, فوراً ڈاکٹر سے کہنا آپریشن کر, نال کاٹ, آپریشن بند کر. کم سے کم مصطفیٰ جان رحمت تو 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بغیر نال کے زندہ رہے. میرا بیٹا 2 ہی دن ماں کے پیٹ میں نال کے کٹا ہوا زندہ رہ لے. ڈاکٹر کہے گی ہوش کی دوا کر, نہ بچہ بچے گا اور نہ زچہ بچے گی. نہ جان جب تو ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ کی طرح نہیں تو دنیا میں آ کے نبی کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. دوستو آقا کائنات دنیا میں آ رہے ہیں, انشاءاللہ کبھی زندگی رہی میں پھر بتاؤں گا کہ نبی سرما لگائے کیسے پیدا ہوئے,
اور ختنہ ہوئے کیسے پیدا ہوئے. یہ سمجھو آقا دنیا میں آ رہے ہیں. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. خانہ کعبہ پورب کو جھکا, پورب کو ایسے. عبد المطلب نے دائیں بائیں دیکھا, سب طرف دیکھا, عمارتیں اپنی جگہ. خانہ کعبہ پورب کو, حیرت میں پڑ گئے کہ کعبہ پورب کو کیوں. تھوڑی دیر میں دیکھا ایک خوشخبری دینے والا آیا, سردار مکہ آپ یہاں ہیں. کہا کیا کروں. کہا اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر کی خبر لیجئے. آمنہ کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ایسا بچہ کہ چاند و سورج جس سے نور کی بھیک مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا سمجھ گئے خانہ کعبہ کسی اور کے لیے نہیں, میرے پوتے کی تعظیم کے لیے جھکا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ مولانا جمیل الرحمن صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں اہل حرم نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا کعبہ جھکا ہوا ہے تیرے گھر کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کائنات کا گھر خانہ کعبہ سے پورب سائڈ میں ہے. حضرت عبد المطلب اٹھے, اپنے مرحوم بیٹی عبداللہ کے دروازے پر آئے, کندی بجائی, اندر سے بیٹی نکلی صفیہ. حضرت عبد المطلب کی بیٹی نے اپنے والد کو سلام کیا. والد کہنے لگے بیٹی اندر کا کیا معاملہ ہے. صفیہ کہنے لگی دادا جان کو پوتا مبارک ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دادا جان کو پوتا زور سے کہہ دو مبارک ہو. حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیٹی ہے کیسا. اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی, سبحان اللہ. ان کانوں کے ساتھ دل کے کان ذرا کھولیں. کہنے لگے بیٹی پوتا ہے کیسا. حضرت صفیہ کہتی ہے کس کی طرح کہوں جیسا. اس کی طرح ہے کون, کس کی طرح کہوں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی بیٹا کبھی باپ پہ جاتا, کبھی دادا پہ جاتا, کبھی چچا پہ جاتا, کبھی ماموں پہ جاتا, کبھی خاندان والوں پہ جاتا, کبھی اور اونچے والوں پہ جاتا. حضرت صفیہ کہتی ہیں والد ماجد آپ کا پوتا نہ باپ کی طرح, نہ دادا کی طرح, نہ ماموں کی طرح, نہ کسی اور کی طرح, نہ خاندان کی طرح. کہنے لگی بیٹی کسی کی طرح تو ہوگا. کہنے لگی والد ماجد میں کس کی طرح کہوں. کہ کچھ تو بتاؤ. کہ میں نہیں کہہ سکتی. ہاں ان کا ایک غلام بریلی میں 1400 سال بعد پیدا ہوگا, سبحان اللہ وہ سبحان اللہ. بتائے گا کہ اس کی طرح کون. اعلیٰ حضرت نے وہ جواب 1400 سال بعد دیا. کہتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال بے شک. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں چروے سما نہیں. کہنے لگی بیٹی اس کا سر کیسا بتا تو صحیح, اس کا سر کیسا. کہتی ہیں والد ماجد یہ جواب بھی بریلی کا احمد رضا دے گا. کہتے ہیں سر فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کہنے لگے بیٹی اس کے ہاتھ کیسے. کہتی ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے پہرے سماعت پہ. لاکھوں سلام تمہیں کہنا ہے. کہنے لگی بیٹی زباں تو بتاؤ کیسی کا, یہ بھی ان کا غلام کہے گا. بے شک. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ بیٹی اس کی پیشانی کیسی. کہ والد یہ بھی وہی کہے گا بے شک. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ. لاکھوں سلام. کہ بیٹی اس کے ہونٹ کیسے. کہ والد ہونٹوں کی تعبیر تو اعلیٰ ہے, ان کا غلام ایسی کرے گا کہ اردو زبان میں کسی کو ایسی تعبیر کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. پتلی پتلی گلے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. لاکھوں سلام. کہ بیٹی اس کے قدم کیسے ہیں. کہ یہ بھی وہی بتائے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بتائے گا, وہی کہے گا. میرے دوستو تمہارا نبی ایسا پیدا ہوا لا ند لہ ولا مد لہ لا مثل لہ ولا مثیل لہ. نہ ان کی طرح کوئی, نہ ان کا مثل کوئی, نہ ان کا مماثل کوئی, نہ ان کی مثیل کوئی, نہ ان کی نظیر کوئی. بریلی کے امام سے پوچھو آپ بتائیں وہ کیسے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یات نظیرو. میں نے الحمدللہ اردو, فارسی,
عربی 3 زبانوں میں بڑے بڑے اچھے شاعروں کو پڑھا. کسی نے 1 زبان میں لکھا, کسی نے 2 میں لکھا. امیر خسرو ہیں جنہوں نے 3 میں لکھا. بے شک بے شک. لیکن پچھم سے لے کے پورب تک, اتر سے لے کے دکن تک, انڈیا نہیں پوری دنیا میں آپ کو ایک ایسا شاعر نہیں ملے گا جس نے ایک شعر میں 4 زبانوں کو اکٹھا کیا ہو. وہ بریلی کا امام ہے, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ قلم لے کے بیٹھ گئے سوچ رہے ہیں اب کتنا لکھوں, اب کتنا لکھوں. نہیں, 2 دوست آئے تھے, ایک ناطق تھے, ایک ناطق ایک ارشاد. ان دونوں نے کہا حضور ایک ایسا کلام لکھ دو جس میں اردو بھی ہو, فارسی بھی ہو, عربی بھی ہو, ہندی بھی ہو. قلم اٹھایا, بریلی سے مدینے کا تعلق جوڑا, مصطفیٰ سامنے لکھ رہے ہیں. لمیات نظیرو کفی نظرن مسلے تو نہ شد پہ دا جانا, جگراج کو تاج تورے سرسو ہے, تجھ کو شہدو سرا جانا. سرا جانا. آپ عربی کا جملہ عربی داں سے پوچھیں, اہل عرب سے پوچھیں, وہ کہے گا عربی کا کوئی امام ہے. فارسی کا جملہ ایران والوں سے پوچھیں, وہ کہے گا فارسی کے استاد ہیں. ہندی کا جملہ ہندوستان والے جو ہندی کٹر ہندی پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے اہل ہند کے بس کی بات نہیں ایسی ہندی. اور اردو تو ان کی گھر کی لونڈی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی, کرتے رہے, آخر میں جب تھک گئے تو بول گئے. فرماتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے عزیزو, میرے دوستو, ایک بات میں عرض کروں آپ سے. آج اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت, اس کے نعرے بہت لگانے والے, اور نعرہ لگا کر ہی آپ کو پھنسانے والے. مگر آپ ان نعرہ لگانے والوں کو دیکھیں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جو مسئلہ ہوتا ہے اختلافی بنا دیتے ہیں. تصویر کھینچنا حرام 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 کہہ دیا, اختلافی مسئلہ ہے. ارے حد تواتر تک حدیث اس کے خلاف ہیں. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے پوری تشریح فرمائی ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں ان سے کہنا تمہارے باپ کے بس کی بات ہو تو اعلیٰ حضرت کے کتابوں سے اس تصویر کو جائز کر کے دکھاؤ. اس لیے سنیوں, ان کو بھی پہچانو اور اپنوں کو بھی پہچانو. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے کے مسلک اعلیٰ حضرت سے آپ کو دور کر رہا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. زندگی رہے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.